السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقال تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وقال في مقام آخر وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ آج ہماری فکر آخرت اور تزکیہ نفس کے حوالے سے تیسری کلاس ہے، اور ہمارا آج موضوع ہے مریض اور ہمارے رویے۔ پچھلی مجلس میں ہم نے کلاس میں یہ بات پڑھی کہ انسان کے لیے دو نعمتیں انتہائی اہم ہیں، ایک اس کا وقت اور ایک اس کی صحت، اور اس کے بارے میں اکثر لوگ ہی غافل ہیں اور وہ اس کا صحیح استعمال نہیں کر پا رہے۔ یہ جو انسان صحت مند ہوتا ہے اور یہ جو صحت کا تاج صحت مند لوگوں کے سر پہ ہے، کہنے والے کہتے ہیں کہ اس کو صرف بیمار ہی دیکھ سکتا ہے۔ جب آدمی بستر علالت پر ہو، جس کا گوشت بند ہو جائے وہ گوشت کھانے والے کو دیکھتا ہے، جو چلنے پھرنے سے قاصر ہو جائے وہ اپنے قدموں پہ چلنے والے کو دیکھتا ہے، جو بیماریوں میں بہت ساری رکاوٹوں کا سامنا کرے وہ آزاد صحت مند لوگوں کو دیکھتا ہے۔ یعنی یہ صحت کا تاج ایسا تاج ہے کہ جس کو مریض ہی دیکھ سکتا ہے۔ اس کی قدر بھی اس آدمی کو ہوتی ہے کہ جو مرض میں مبتلا ہو، جو مریض ہو، جو بیمار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ معاملہ بڑا ہی عجب رکھا ہے۔ مثلاً ایک اسٹوڈنٹ کلاس میں پڑھتا ہے، استاد اس پہ بھرپور توجہ دیتا ہے، وہ اسٹوڈنٹ لائق ہے یا نالائق ہے یا مناسب ہے، استاد محنت کرتا ہے، اسے سمجھاتا ہے، اسے ڈانٹتا ہے، اس کا محاسبہ کرتا ہے، اس نے پڑھا ہے کہ نہیں اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اب یہ جو بچہ ہے، کیا یہ اور ایسا بچہ کہ جو بہت لائق تو ہے مگر استاد اس کا محاسبہ نہیں کرتا، نہ اس سے سبق سنتا ہے، نہ اس سے پوچھتا ہے، کیا یہ برابر ہوں گے؟ کبھی نہیں۔ بعض دفعہ بہت لائق فائق ذہین بچے بھی استاد کی غفلت کی وجہ سے غافل ہو جاتے ہیں۔ استاد ان سے صرف نظر کرتا ہے تو وہ بھی پڑھ نہیں پاتے، اور استاد کی توجہ کی وجہ سے بعض دفعہ مناسب لوگ بھی، نالائق لوگ بھی پڑھ کے کسی مقام پہ پہنچ جاتے ہیں۔ ہمارا رب ہم پہ توجہ رکھتا ہے۔ بہت سارے بندے ایسے ہیں کہ نہ جنہیں کبھی بیماری کا سامنا ہوا، نہ کبھی پریشانی کا سامنا ہوا، نہ آزمائش کا سامنا ہوا، وہ ویسے ہی آزاد ہیں، لیکن میرے رب نے انہیں ڈھیل دے دی، انہیں چھوڑ دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگ جن میں ہم سب شامل ہیں، کسی نہ کسی آزمائش، پریشانی، بیماری، آفت، اس کے ساتھ ہمیں متوجہ کیا، ہمیں اٹینشن کیا، ہمیں تیار کیا، ہمیں خبردار کیا، تاکہ ہم تیاری کر لیں، صحیح کامیابی حاصل کر لیں، اور یقیناً ہمارا رزلٹ یا ان لوگوں کا رزلٹ کہ جو بیمار ہیں، پریشان ہیں، مشکلات کا شکار ہیں، اور خاص کر وہ عارضی یا دائمی مریض ہیں، ان کا رزلٹ برابر نہیں ہو سکتا۔
کیونکہ جو انسان بستر پہ پڑا ہے وہ روتا بھی ہے، وہ اللہ کے سامنے آرزو کرتا ہے، اسے اپنی صحت والے ایام بھی یاد آتے ہیں۔ تو یہ بیماری مومن کے لیے زحمت نہیں ہے، اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ لیکن وہ رحمت کیسے بنے گی؟ پہلی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم حدیث پڑھتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یصیب المؤمن شوکۃ فما فوقها، مومن کو کوئی تکلیف پہنچے کانٹے جتنی، ایک کانٹا پاؤں میں ہلکا سا چبھے یا اس سے بھی کم، بڑی تکلیف کی بات نہیں ہے، کانٹے جتنی تکلیف کہ جس پر اس کی زبان سے صرف س کی آواز آتی ہے بس، یا اس سے بھی کم تکلیف پہنچے، فرمایا ہوتا کیا ہے الا رفعہ اللہ بہا درجہ، اللہ اس تکلیف کی وجہ سے اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، وحتی عنہ بہا خطیہ، اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس سے صاف کر دیتا ہے۔ یہ تکلیف ایک کانٹے کے برابر ہے، اور ان لوگوں کے کیا کہنے ہوں گے کہ جنہوں نے 10 15 20 سال کسی بیماری میں گزار دیے اور وہ صبر سے شکر سے اس کو برداشت کرتے رہے، یقیناً یہ بیماری ہی ان کی نجات کے لیے کافی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بیمار بندے کے لیے پیکج دیتا ہے، وہ صبر کرے اللہ اس کے درجات کو بلند کرے گا، اور اس کے جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جھاڑ دے گا۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو ایسے جھاڑتا ہے کہ جیسے خزاں کے موسم میں درختوں سے پتے صاف ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارا موسم خزاں چل رہا ہے، اور آج کل ہوا چلتی ہے، پتے بے حساب زمین پہ گرتے ہیں، کوئی انہیں گن نہیں سکتا، گننا چاہے بھی تو وہ اکتا جائے گا۔ باغات میں چلے جائیں، درختوں کے پاس چلے جائیں، ہوا چلتی ہے اور درخت اس موسم میں بالکل صاف ہو جاتے ہیں، اور موسم بہار میں ان پر نئے پتے آتے ہیں۔ جس طرح بے حساب پتے گرتے ہیں اس موسم میں، تو یہ موسم خزاں والا بیماری کا مومن پہ آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بے حساب ہی صاف کر دیتا ہے، اسے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے، اللہ سے رجوع کرتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں ام علا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں عادنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بیمار ہوئی، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے میری عیادت فرمائی، آپ تشریف لائے، فقال، تو آپ نے کہا ابشری یا ام العلا، اے ام علا خوش ہو جا، آئے عیادت کرنے کے لیے اور بشارتیں سنا رہے ہیں، بندہ پریشان بیٹھا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں خوش ہو جاؤ، پریشانی دور کر دو، اس بات پہ خوش ہو جاؤ۔ فرمایا فَإِنَّ مَرَضَ الْمُسْلِمِ، جو مسلمان کا مرض ہے، یُذْہِبُ اللَّهُ بِهِ خَطَایَاهُ، اللہ اس کے گناہ اس طرح لے جاتا ہے، دور کر دیتا ہے، کَمَا تُذْہِبُ النَّارِ، جیسے آگ دور کر دیتی ہے، خَبَثَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، سونے اور چاندی کی میل کو۔ سونا اور چاندی جس طرح میل کچیل سے بھٹی میں پاک صاف ہو کر بالکل خالص ہو جاتا ہے، ایک ذرہ بھی مٹی کا باقی نہیں رہتا، اسے اتنی صفائی کے ساتھ پاک صاف کیا جاتا ہے کہ اسی طرح مومن کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے ایسے پاک صاف کر دیتا ہے، اس کی بیماری میں اس پہ صبر کرنے کی وجہ سے اس کے لیے رحمت بنا دیتا ہے، اور بالکل گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ یہ جو بیماری ہے، ایک آج تو ہم بات سمجھے کہ اس کو گالی نہیں دینی، اس سے اکتانا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے۔ بیماری آ گئی، پریشانی آ گئی، بندہ یہ سوچے کہ میں اس بیماری کے دوران صبر کرنے کے ساتھ ساتھ کیا کر سکتا ہوں۔ ہم نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ معذور بھی ہوتے ہیں، لیکن معذوری کے باوجود وہ کاروبار بھی کر رہے ہوتے ہیں، رکشہ چلا رہے ہوتے ہیں اور کام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ بیماری کو انجوائے کر لیتے ہیں، خوش کس بات پہ ہوتے ہیں؟ اللہ کی رضا پر، کہ ہمارے رب کی طرف سے تکلیف آئی، ہم صبر کریں گے
اور اس کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں سے مومن کو پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ اب جو بندے صبر کرتے ہیں ان کا انعام کیا ہے؟ بیمار ہونے والوں میں ایک نبی بھی بیمار ہوئے۔ ویسے انبیاء کی آزمائشیں عام بندوں سے زیادہ سخت ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام جب بیمار ہوئے، آپ کی عیادت کے لیے صحابی تشریف لائے۔ انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے موٹی یمنی چادر اپنے اوپر اوڑھی ہے، یہ آپ کی وفات سے پہلے کی بیماری ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے پاس کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا، آپ کو بخار اتنا تھا کہ چادر بھی تھی، فاصلہ بھی تھا، لیکن اس کے باوجود میں پیغمبر کے بخار کی شدت کو محسوس کر رہا تھا، اس کی حدت کو محسوس کر رہا تھا، اس کی گرمائش کو محسوس کر رہا تھا۔ میں تڑپ اٹھا، مجھ سے اللہ کے نبی کی بیماری نہ دیکھی گئی۔ میں نے کہا اللہ کے نبی اتنی سخت بیماری، اتنا بخار؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ ایمان میں جتنا زیادہ ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ چونکہ انبیاء ایمان میں بڑھ کے ہیں، ان کی آزمائش بھی زیادہ ہے، اور مجھے تمہاری نسبت ایک بندے کے برابر تمہیں بخار ملتا ہے اور مجھے 2 بندوں کے برابر بخار چڑھتا ہے۔ اب ہمیں بخار ہوا ہو تو ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ نہ کچھ اچھا لگتا ہے نہ برا لگتا ہے۔ وہی بندہ جو چند منٹ پہلے اکڑتا تھکتا نہیں تھا، جس کی انا، جس کی صلاحیتیں، جس کے بات چیت کے انداز اور تیور ہی بدل گئے، گھر جاتے جاتے زکام لگا، چھینکیں آئیں اور آدھے گھنٹے میں یہ بستر پہ پڑ گیا، چلا نہیں جاتا۔ ایک بخار انسان کو کتنا توڑ کے رکھ دیتا ہے، بے بس کر کے رکھ دیتا ہے، اور یہ تو ایک بندے کا بخار ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے 2 بندوں کے برابر بخار دے کر اللہ کی طرف سے آزمایا جاتا ہے۔ اور انہی بیمار لوگوں میں انبیاء میں سے ایک نبی ہیں جن کا نام ایوب ہے، جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں فرمایا وَأَيُّوبَ، اور ایوب علیہ السلام کو یاد کرو۔ اس نادا ربہ، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا۔ کیسے پکارا؟ انی مسانی الضر، یا اللہ مجھے بیماری لگ گئی، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین، بیماری کو گالی نہیں ہے، بیماری کو برا بھلا کہنا نہیں ہے، یا اللہ یہ تو تیرے ہاتھ میں ہے، صحت بھی تیرے ہاتھ میں، بیماری بھی تیرے ہاتھ میں، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین، یا اللہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا تو ہے، تو مجھے اس بیماری سے شفا عطا کر دے۔ 17 سال کم و بیش بیمار رہے، اتنے بیمار رہے آپ کی بیویاں آپ کو چھوڑ گئیں، صرف ایک بیوی آپ کے پاس ہے، وہ آپ کی خدمت میں لگی رہی اور کوئی پاس نہیں ہے۔ اتنے بیمار ہوئے، یعنی 17 سال بھی بندہ بیمار رہے اور وہ رب سے شفا کے لیے دعا کرے، وہ اللہ سے کہے انت ارحم الراحمین، یا اللہ تو مجھ پہ رحم کر دے۔ اس سے سمجھ آتی ہے کہ بندے کو عمر کے کسی بھی حصے میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ اللہ سے اپنی صحت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ صبر کیا انہوں نے بہت زیادہ، اتنا صبر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کرتے ہوئے ان کی بیماری کو کافور کر دیا۔ اور اس کے بارے میں یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ کے پاؤں سے ایک چشمہ جاری ہوگا، آپ اس میں غسل فرما لیں۔ آپ نے اس میں غسل فرمایا، نہائے، اللہ نے بیماری دور کر دی اور آسمان سے سونے کی ٹڈیوں کی بارش کی، آپ نے یہ جمع کرنی شروع کی۔ اللہ نے کہا دنیا کا مال، اس کی محبت؟ کہا یا اللہ مال دنیا کی بات نہیں ہے، یہ تو تیرا فضل اور عطا ہے، میں تو اسے سمیٹ رہا ہوں۔ میرا رب کہتا ہے ایوب علیہ السلام نے صبر کیا، یہ آزمائش تھی، کسی پیغمبر کی آزمائش انہیں کنویں میں پھینک کر کی گئی، منڈیوں میں بیچ کر کی گئی، جیل کی سلاخوں کے پیچھے کی گئی، کسی کی آزمائش آگ میں ہوئی، کسی کی آزمائش دشمن کے مقابلے میں ہوئی، کسی کی آزمائش شیب ابی طالب میں ہوئی، لیکن رب تو آزمائشوں کے امتحانات اور انداز بدلتا ہے۔ ایوب علیہ السلام کی آزمائش بیماری سے ہوئی، کہا انہوں نے صبر کیا،
ہم نے جو کچھ بیماری سے پہلے ان کے پاس تھا صحت بھی ویسی عطا کر دی، مال بھی عطا کر دیا، بیویاں بھی عطا کر دی، جو رب سے مانگا وہ رب نے عطا کر دیا۔ اللہ نے صبر کا بہترین پھل دیا۔ بیمار بندہ صبر کرے۔ صبر ہے کیا؟ حضرت عطا بن ابی ربا رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں، یہ تابعی تھے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے۔ صبر کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ میں کھڑا ہوں بازار میں، ابن عباس نے مجھے کہا کیا میں تجھے اے عطا الا انی اریک امرأۃ فی الجنہ، کیا میں تجھے ایسی عورت نہ دکھاؤں کہ جو دنیا میں زمین پہ چل رہی ہے مگر اللہ نے اسے جنت کا داخلہ عطا کر دیا ہے؟ جنتی عورت دکھاؤں؟ جنتی۔ عطا کہتے ہیں میں حیران ہوا، عبداللہ بن عباس نے اشارہ کیا وہ عورت جنتی ہے۔ کہنے لگے میں نے دیکھا لمبا سا اس کا قد ہے، پراگندہ سی حالت ہے اور کالا سا رنگ ہے، ام ظفر کے نام سے اسے جانتے ہیں لوگ، دنیا میں اس کا کوئی سٹیٹس کوئی مقام نہیں ہے، مگر ابن عباس نے کہا یہ دنیا میں زمین پہ چل رہی ہے مگر اللہ کے ہاں اس کا یہ مقام ہے، یہ جنتی عورت ہے۔ اب ابن عباس کون ہوتے ہیں جنت کے ٹکٹ باندھنے والے؟ یہ تو فیصلے رب کے اختیار میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے واقعہ بتاؤ کس نے جنت کا کہا، کیسے کہا، کیوں کہا؟ یعنی ہم تو دنیا میں پیپر دینے لگے تو طالب علم کی کوشش ہے مجھے سوال پتہ چل جائے، پیپر دے کے آیا مجھے نتیجہ آؤٹ ہونے سے پہلے رزلٹ مل جائے، یہ کیسی خوش نصیب عورت ہے۔ ابھی نہ قبر میں امتحان ہوا ہے نہ معاشر میں کوئی رزلٹ آؤٹ ہوا ہے، دنیا میں ہی رب نے کہہ دیا جا تو جنتی ہے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ السلام کی مجلس میں ہم بیٹھے تھے، یہ آئی رونے لگ پڑی، اللہ کے رسول انی اسرع و اتکشف، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور یہ مرگی کی تکلیف اتنی سخت ہے کہ میں زمین پہ گرتی ہوں، تڑپتی ہوں، بے ہوش ہو جاتی ہوں، اور اسی اثناء میں میرا ستر بھی کھل جاتا ہے، پردہ بھی نہیں رہتا۔ اللہ کے نبی میں آج آئی، بیماری کا غم بھی ہے، پردے کے فاش ہونے کا ایک خطرہ غم، یہ بھی ایک پریشانی لاحق ہے۔ اللہ کے نبی رب سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے عافیت عطا کر دے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو دو آپشن دیے، بندہ بیماری آئی صبر کر لے یا رب سے دعائیں کر لے، کر سکتا ہے، مگر جہاں پہ دعا یقینی ہو کہ ابھی دعا ہوگی ساتھ ہی رزلٹ مل جائے گا، ابھی دعا ساتھ ہی رزلٹ، وہاں پہ کچھ عزیمت کے آپشن بھی موجود ہوتے ہیں۔ آپ نے کہا ان شئتی صبرتی ولک الجنہ، اگر تو چاہے تو صبر کر لے تیرے لیے جنت ہے، وَإِن شئتی، اور اگر تو چاہے دعوت اللہ، میں رب سے دعا کروں ان یعافیک، وہ ابھی تجھے عافیت عطا کر دے۔ اب وہ سوچ میں بڑھ گئی، عافیت بھی لے سکتی تھی، اسے یہ بات پتا تھی کہ ابھی اگر دعا ہوئی میرے یہاں سے اٹھنے سے پہلے میرا رب میرے جسم سے بیماری دور کر دے گا۔ اس کے لب ہلتے ہیں، آسمانوں پہ دعا پہنچتی ہے، میرا رب تو نبی کی دعا کو قبول کرتا ہے، مگر ایک عزیمت کا آپشن بھی ہے کہ اگر اس پہ صبر کر لے تو جنت، عافیت مانگے تو وہ بھی حاضر ہے، اور اگر میں صبر کر لوں تو جنت۔ اس عورت نے سوچا ہوگا کہ ابھی مجھے صحت مل جائے، بڑی بیماری میں وقت گزارا، لیکن زندگی کتنی ہے، صحت 4 دن 5 دن کام آئے گی، قبر میں تو نہیں آئے گی، دنیا میں رہ جائے گی، اور اس کے مقابلے میں مجھے آج موت آئے یا کل آئے تو جنت کی بشارت۔ اس نے دونوں میں سے جس آپشن کا انتخاب کیا، اللہ کے نبی میں صبر کروں گی، میں آپ سے جنت کی ضمانت لیتی ہوں، لیکن ایک دعا کر دیں کہ جب کبھی یہ بیماری آئے صبر میں کروں گی، میرے پردے کی حفاظت اللہ کر لے۔ آج صحابہ کا دور ہے، اللہ کے نبی کا زمانہ گزر گیا، صحابہ کا دور ہے، تابعین کا دور ہے، مفسر قرآن ابن عباس جیسے صحابی بازار میں چلتے ہوئے اس عورت پہ رشک کرتے ہیں، یہ وہ عورت ہے جو چل زمین پہ رہی ہے مگر اللہ نے اس کو جنت کا داخلہ عطا کر دیا ہے۔ صبر کریں تو جنت کا وعدہ ہے۔ کتنے لوگ ہیں بڑی بڑی لمبی بیماریاں کاٹتے ہیں،
بڑے بڑے مریض ہم نے دنیا میں دیکھے، لیکن جو صبر کرنے والے، رب سے دعائیں کرنے والے، امید رکھنے والے، یہ تو 4 دن کی زندگی ہے، گزر جانی ہے، اپنے وقت پر موت آنی ہی آنی ہے، لیکن وہ اس پروسیجر سے گزر کر، رب سے دعائیں کر کے، اللہ کے قریب ہو کر وہ اپنے گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں، اور صبر کرنے پہ میرے نبی نے جنت کی بشارت کا وعدہ کیا ہے۔ اب ہے معاشرے میں ہمارے، اگر کوئی بندہ مریض ہو جائے تو اس کے ساتھ رویے کیسے ہیں؟ ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم کبھی کسی کی خبر گیری نہیں کرتے۔ مریض رشتہ دار تو دور کی بات ہے، گھر میں ماں باپ کی بھی خبر نہیں ہوتی کہ وہ بیمار ہے، میں اس کا پتہ لے لوں۔ جس طرح اپنے بچوں کے لیے تڑپتا ہوں، ماں باپ کا آخر میں بھی بچہ ہوں، میں ان کے لیے بےتاب ہو جاؤں، میں ان کی خبر گیری کروں، میں ان کی عیادت کروں، میں ان کی زیارت کروں۔ یہ ہمارے رویے ہیں۔ لیکن شریعت نے جو ہمیں جس بات کی تلقین دی کہ مریض کا کام صبر کرنا ہے، لیکن آپ کے کچھ ایسے رویے ہوں گے کہ جن کی وجہ سے مریض کو صبر آئے گا، جس کی وجہ سے مریض کو حوصلہ آئے گا۔ پہلی بات یہ کہ ہم اس کی عیادت کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مسلمان کے 6 حقوق بتائے، ان میں یہ بتایا وَإِذَا مَرِضَ فَعُودْهُ، جب مسلمان بیمار ہو جائے تو آپ اس کی عیادت کریں۔ عیادت کرنا اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے، یہ ہمارے لیے فرض ہے، ہم سب کے لیے فرض کیا ہے؟ ایک مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے، کوئی بیمار ہو تو ہم اس کی عیادت کریں، رشتہ دار ہے، مسلمان بھائی ہے، ہمارا نمازی ہے۔ ہمیں مسجدوں میں ایسا ماحول بنانا چاہیے کہ اگر کوئی نمازی نہ آئے، ایک دوسرے سے پوچھیں وہ کہاں ہے، کلاس میں نہیں آ رہے وہ کہاں ہیں، 1-2 کلاسیں گزر گئی کہاں ہیں، ہم سب مل جل کر اس کی عیادت کریں۔ اور اس پر ثواب کتنا ہے؟ ایک تو اس کا حق ادا ہوگا، ایک تو ہمارے پاس آپشن ہے کہ جا کر عیادت کر لیں، موبائل بھی ہے، وہ دور رہتے ہیں، ہم 1-2 منٹ کی کال کر کے عیادت کر سکتے ہیں، اجر کتنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من رجل یعود مریضا ممسیا، کوئی بندہ بھی شام کے وقت اگر مریض کی عیادت کے لیے نکلتا ہے، الا خرج معه 70,000 ملک، اس کے ساتھ 70,000 فرشتے بھی نکلتے ہیں، یستغفرون له حتى یصبح، وہ تو عیادت کر کے 10-15 منٹ کے بعد واپس لوٹ آیا، مگر اس کے عمل کی وجہ سے صبح تک یہ 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں۔ ان کی دعا کیا ہے؟ یا اللہ اس بندے کو معاف کر دے۔ 70,000 فرشتے صبح تک دعائیں یہ کریں، یا اللہ اس بندے کو معاف کر دے۔ ایسا احساس رکھنے والا، درد رکھنے والا، یا اللہ اس کو معاف کر دے، یا 70,000 بندہ مل کے کہہ رہا ہو یا اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، اور میرا رب ایک بار کہہ دے جاؤ تم سارے گواہ ہو میں نے معاف کر دیا، بندے کی آخرت سنور گئی۔ فرمایا اگر بندہ صبح نکلے تو شام تک 70,000 فرشتے وہ بندے کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، اور صرف یہ نہیں ہے بلکہ یہ عیادت کرنے والا ایسے ہے جیسے جنت کے پھل کھا رہا ہے، جنت میں چل رہا ہے۔ یہ مقام اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف ایک چھوٹا سا کام کرنے پر دیا۔ یہ کام ہمارے لیے تو چھوٹا ہوتا ہے، ہم جاتے ہیں، جا کر بیٹھتے ہیں، کیا حال ہے، ٹھیک ہے، چلو اللہ خیر کرے، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ جب بندہ بیمار ہو اس وقت آپ کے یہ جملے اور رویے مریض پر کس قدر اثر انداز ہوتے ہیں، اسے کتنا حوصلہ ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو کر ہمارے لیے اس پیکج کا اعلان کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک ہے زیارت کرنا۔ زیارت بھی مقصد ہونا چاہیے کہ میں اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کر لوں، ملاقات کر لوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی۔ کہا ایک بندہ اپنے بھائی کی زیارت کے لیے جا رہا تھا، راستے میں فرشتے نے آ کے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ بھائی سے ملنے۔ کون ہے وہ؟ مسلمان بھائی۔ دنیا کا کام ہے؟ نہیں، دنیا کا کوئی لالچ نہیں ہے، دل کر رہا تھا آج اس سے ملاقات کر لوں۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، کلمے کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر۔ فرشتہ کہتا ہے اچھا اگر تو اس کے لیے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، زیارت کے لیے جا رہا ہے، اللہ تجھ سے بھی محبت کرتا ہے اور تیرے لیے جنت کا اعلان کرتا ہے۔ ایک ہے کہ آپ سب بیٹھے ہیں، ہم اعلان کریں، بولیں نہ، یا ویسے ہی کہہ دیں فلاں بندے کا انعام، فلاں کا انعام، فلاں کا انعام۔
اعلان بھی نہ ہو، جس کا انعام ہے اس کو پکڑ کے دے دیں، جاؤ بھائی، اور ایک ہے کہ آپ کو سٹیج پہ بلا کے انعام دیں، فرق تو ہوگا۔ ساری دنیا کے سامنے ایک بندے کو میڈیا پہ ایوارڈ ملے، فرق تو ہوگا، وہ یاد بھی رکھے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ایک ہے جنت میں ہر بندے کا حساب کتاب ہوگا، آئیں گے جائیں گے، کوئی بغیر حساب کے کوئی حساب دے کر، مگر کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کو ساری دنیا کے سامنے رب اعزاز دے گا۔ وہ کتنے ہوں گے؟ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کل قیامت والے دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ میرا رب کہے گا 7 قسم کے بندے کہاں ہیں؟ آؤ آج اپنا انعام لے لو۔ یا اللہ انعام کیا ہے؟ دنیا دیکھ رہی ہوگی، اللہ کہے گا تمہیں سایہ نہیں مل رہا، میرا عرش حاضر ہے، تمہیں اس کے نیچے سٹیج پر عرش پر ایک اعزاز کے ساتھ سایہ ملے گا، انعام ملے گا۔ فرمایا اس میں سے ایک بندہ وہ ہے جو اپنے بھائی سے آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنے والا ہے۔ اس بندے کے کیا کہنے جس کو اللہ آواز دے گا آؤ اور اپنا انعام لے لو۔ صرف ہم ملاقات کریں، زیارت کریں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، نیت کی بات ہے نا، کام تو سارے ہی کرتے ہیں، کوئی دنیا کے لیے کرتے ہیں، کوئی آخرت کے لیے کرتے ہیں۔ علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمت فرمائے، وہ ایک بندے کی عیادت کے لیے گئے، بلکہ ملاقات کے لیے گئے۔ اب اس وقت کوئی تحریک چلی اور سیاسی کارکنوں کی پٹائی ہوئی، اس میں اس بندے کو بھی چوٹیں آئیں۔ تو جب علامہ صاحب وہاں پہ پہنچے تو بتایا گیا کہ یہ بندہ بھی مریض ہے اور اس کو چوٹیں آئی ہیں، بہت بڑا لیڈر تھا، نام مجھے یاد نہیں ہے۔ تو کہا کہ آپ کام کے لیے آئے ہیں، ذاتی ملاقات تو آپ کی ہونی ہے، تو آپ اس سے یہ کہہ دینا کہ مجھے پتہ چلا اب تو بیمار ہے، میں تیری عیادت کے لیے بھی ساتھ ہے، چلو عیادت بھی ہو جائے گی۔ علامہ صاحب کہنے لگے کہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ میری نیت نہیں تھی، تو میں اس کے ساتھ جھوٹ کیوں بولوں؟ میں اس کو یہی کہوں گا بھائی میں کام کے لیے آیا، عیادت کے لیے اسپیشل آؤں گا۔ نیت کی بات ہے نا، ہماری عادت ہے ہم ملتے ہیں، مل کے ہو بس آپ ہی سے ملاقات کے لیے آ رہا تھا، حالانکہ جاتے کسی اور کام کے لیے، ٹکر ہو گئی تو ساتھ ہی نیت بدل لیتے ہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں۔ ہمیں اپنی نیتوں کی اصلاح کرنی چاہیے، اور ہمیشہ ہی ہم کسی سے ملاقات کے لیے جائیں تو نیت خالص کریں کہ میری زیارت بھی اللہ کے لیے، اور اگر وہ بیمار ہے تو عیادت بھی اللہ کے لیے۔ اب مریض کا ایک معاملہ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ دائمی مریض ہو یا عارضی ہو، اب عقیدے کا بڑا اہم مسئلہ ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ بہت سارے لوگ اسپتالوں میں پڑے ہوتے ہیں، ان کا آخری وقت ہوتا ہے، دل کے مریض ہوتے ہیں، اور وہ آخری وقت میں بیٹھ کر بھی اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ ہم اسپتالوں میں اکثر عیادت کے لیے جاتے ہیں، بیچارے یا موت کے خوف میں ہوتے ہیں، یا وہاں پر بھی لمبی لمبی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں بیٹھ کر۔ حالانکہ یہ وقت ہے کہ ہم عیادت کمیٹیاں بنائیں، آپ کے قریب جنرل ہاسپٹل ہے، یہاں پر جایا کریں، ہفتے میں مہینے میں ایک بار ڈیوٹیاں لگا لیں اپنی، جا کے لوگوں کا جائزہ لیا کریں۔ اس موقع پر بڑے بڑے لوگوں کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ایک خادم یہودیوں کا بچہ وہ میری خدمت میں آتا تھا، بیمار ہو گیا، میرے نبی چلے گئے اس کی عیادت میں، آپ نے اس کی حالت دیکھی، یہ قریب المرگ ہے، آپ نے فوراً اسے دعوت دی، یا بنی قل لا الہ الا اللہ، اور میرے بیٹے کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ۔ بچہ ایک نظر باپ کی طرف دیکھتا ہے، ایک مہمان کی طرف۔ باپ نے کہا آتے ابوالقاسم کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جا۔ اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، ادھر سے فوت ہو گیا۔ میرے نبی کو اس کے دنیا سے جانے کا غم بھی ہے، مگر خوشی بھی۔ خوشی کس بات کی؟ آپ نے کہا الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے آج میری وجہ سے ایک جان کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ رب نے عمل نہیں دیکھے، رب نے دیکھا کلمہ پڑھا ہے نا، عمل کا موقع ہی نہیں ملا، موت آ گئی۔ بے شک ساری زندگی کوئی نماز نہ پڑھے، روزے نہ رکھے، عقیدہ شرک والا بد عمل مسلمان، ایکسیڈنٹ میں، مریض مرض کی حالت میں، کسی بھی حالت میں وہ اسپتال میں پڑا ہے، آپ چلے گئے، آپ نے انتہائی پیار محبت سے اس کی اصلاح کر دی۔ اگر اس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ میں وعدہ کرتا ہوں
شرک نہیں کروں گا، کفر نہیں کروں گا، مجھے صحت ملے تو نماز بھی پڑھوں گا، اسی وقت وہ مر جائے وہ جنتی ہے، کیونکہ اللہ نے اس کے عہد کے بعد اسے موقع ہی نہیں دیا اور اس کا خاتمہ علی الایمان علی الاسلام ہو گیا۔ یہ کرنے کا بہت بڑا کام ہے۔ اور سب سے بڑی بات کیا ہے؟ ان کو جا کے سمجھایا جائے، مریض کو بتایا جائے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ میں ایک جگہ پہ عیادت کے لیے گیا تو ان کے دیہات سے کوئی لوگ آئے ہوئے تھے اور ان میں کوئی جانگلی ٹائپ مائی تھی ان کی، اور وہ بار بار بیٹھی کہہ رہی تھی بیٹا یا علی مدد کہو، یا علی مدد۔ بندے کو دماغ کی چوٹ لگی ہوئی، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے یا علی مدد کرو، یا علی مدد کرو۔ لیکن وہ بندہ بھی بڑی توحید والا تھا، وہ نیم بے ہوشی میں بھی کہتا ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا۔ تو میں نے اس بات کا اندازہ لگایا کہ اس موقع پر مریض کے ساتھ ہمارا ایک رویہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم عقائد کی اصلاح کریں، ہم اسے اس بات کا درس دیں کہ یہاں پہ اللہ ہی مدد کرنے والا ہے، وہی شفا دینے والا ہے، اس کے در سے انسان کبھی بھی مایوس نہیں ہو سکتا، وہ تو سالوں سال بیماری دے کر بندے کو آزماتا ہے۔ تو عقیدے کی اصلاح اور مریض کو حوصلہ دینا یہ بھی ایک ہماری ذمہ داری ہے۔ اب مرض کے حوالے سے ایک ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم مریض کے پاس جاتے ہیں، بندے کی ٹانگ ٹوٹی، بندے کو ہارٹ اٹیک ہوا، ہم اس کے پاس بیٹھ کر آپس میں باتیں کرنی شروع ہو جاتے ہیں، چونکہ یہ ہمارا ایک مسئلہ ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جتنی چغلیاں اور غیبتیں ہماری جنازوں پر یا عیادتوں پر ہوتی ہیں نا، اتنی کہیں بھی نہیں ہوتی، چونکہ ویسے بھی مل بیٹھنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اب ایک جنازے رہ گئی یا عیادت رہ گئی، 4 رشتہ دار اکٹھے ہوتے ہیں، کسی سیاستدان کی ٹانگ پکڑ لیتے ہیں یا کسی رشتہ دار کی پکڑ لیتے ہیں، اور بیٹھ کے جو غیبتیں اور چغلیاں کرتے ہیں، یہ ہمارا مزاج ہے۔ اچھا وہیں پہ بیٹھے بیٹھے ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں، ہاں یار فلاں بندہ تھا، اسے بھی دل کا دورہ پڑا، بچا تو وہ بھی نہیں، خیر اللہ اس پہ رحم کرے۔ فلاں بندہ تھا، ایکسیڈنٹ اس کا ہوا ہے، وہ تو 4 دن ہی زندہ رہا تھا، چلو اس کو 8 دن ہو گئے ہیں، خیر اللہ اس پہ رحم کرے۔ اب وہ جو اس نے مرنا نہیں بھی تو وہ اس کے حوصلے ٹوٹنے سے ضرور مرے گا۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام کا رویہ دیکھیں، حوصلہ افزائی دیکھیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی شاب، اللہ کے رسول علیہ السلام ایک نوجوان پر داخل ہوئے، اس کے گھر میں آئے اس کی عیادت کے لیے، وَهُوَ فِي الْمَوْتِ، اور وہ موت میں تھا، ان قریب مرنے والا تھا۔ نبی علیہ السلام نے اس کی حالت دیکھی، چونکہ بندے کو اندازہ ہو جاتا ہے، آپ نے اس سے سوال کیا کیف تجدک، اس وقت تم کیسا پا رہے ہو، کیا محسوس کر رہے ہو، تیری اس وقت اندر کی کیفیت کیا ہے؟ قال، اس نے کہا واللہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی ارجو اللہ و انی اخاف ذنوبی، میری حالتیں کیا ہیں؟ ایک چیز کی امید ہے اور ایک چیز کا ڈر ہے۔ امید اللہ کی رحمت کی ہے، لیکن جب گناہوں کو یاد کرتا ہوں تو گناہوں سے ڈر بھی بڑا لگتا ہے۔ یہ اس وقت میری حالت ہے، گناہوں کا خوف اور اللہ کی رحمت کی امید۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے پاس کیسی بات کی، ایسی تسلی اور حوصلہ دیا۔ آپ نے فرمایا لا یجتمعان فی قلب عبد، کسی بھی مومن بندے کے دل میں یہ 2 چیزیں جمع نہیں ہوتی، فی مثل ھذا الموطن، اس جیسی عطا کردہ جو چیزیں ہیں، الا اعطاہ اللہ ما یرجو وآمنہ مما یخاف، بندہ جو امید کرتا ہے رب اسے عطا کر دیتا ہے، اور جس سے ڈرتا ہے اللہ مرنے کے بعد اسے بے خوف کر دیتا ہے۔ کہ اللہ کے بندے تیرے جذبات، تیرے احساسات، تیری حالت بالکل درست ہے، تو اللہ کی رحمت کی امید رکھ، میرا رب تجھے یہ چیز عطا کر دے گا۔ گناہوں سے ڈر، میرا رب اس سے تجھے بے خوف کر دے گا۔ کیوں؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اسے ایک نہیں اللہ 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ تو ڈر پیدا کر، یہ ہے تسلی، یہ ہے حوصلہ۔ ایک اور بیمار ہے، ان کا نام ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
یہ تو فاتح ایران صحابی تھے، بہت جلیل القدر تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا کہ میں فتح مکہ کے موقع پر بیمار ہو گیا، مکہ میں پہنچا، اس قدر بخار ہوا اور عرق النساء کی بیماری یہ بھی مجھے لاحق ہوئی، اور اس قدر میں بیمار ہو گیا کہ میں گھر میں پڑا ہوں اور صحابہ تو خوشیاں منا رہے ہیں، مکہ فتح ہو گیا، کوئی بیت اللہ کے طواف کر رہا ہے، کوئی نوافل پڑھ رہا ہے، اور میں بیمار۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ آپ نے میری حالت دیکھی، میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میرا آخری وقت آ گیا ہے اور میں بچ نہیں پاؤں گا، میری موت مجھے نظر آ رہی ہے، ایک ہی میری بیٹی ہے اور دل میرا کرتا ہے کہ میں اپنی جائیداد کا فیصلہ کر دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا فیصلہ؟ کہا کہ اللہ کے نبی میرا دل کرتا ہے کہ میں ساری جائیداد اللہ کے راستے میں وقف کر دوں۔ آپ نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ تو اس وقت میں آ کر ساری جائیداد اللہ کو دے دے اور بیوی بچے تیرے کنگال ہو جائیں۔ شریعت کا احساس دیکھو، آنی تو نبی کے گھر میں ہے نا، اسلام کے بیت المال میں آنی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تو ایسا کر، کم کر۔ اس نے کہا آدھی کر دو، فرمایا اس سے بھی کم کر، زیادہ ہے۔ کہا سلس، 3 حصے کر دو اور 1 حصہ اللہ کے راستے میں وصیت کرتا ہوں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، سلس ہو سکتی ہے لیکن یہ بھی زیادہ ہے۔ پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ کہتے ہیں میرے سینے پہ ہاتھ رکھا، میرے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دعا دی، مجھے حوصلہ دیا۔ حوصلہ کیا ہے؟ بیمار کے پاس جا کے کہنا ہے لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں، ان قریب تو پاک ہو جائے گا بیماری سے بھی، گناہوں سے بھی، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا۔ کہا وہ ہاتھ رکھا تھا، اس کی ٹھنڈک آج حدیث بیان کر رہا ہوں، آج بھی مجھے محسوس ہوتی ہے۔ پیغمبر کا ہاتھ، یہ برکت اور معجزہ تھا، آج بھی محسوس کرتا ہوں۔ میرے نبی نے حوصلہ کہا ساتھ حوصلہ کر، گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ نہیں کہا کہ بھئی تیری جیسی بیماری اس محلے دار کو بھی لگی تھی، وہ بھی نہیں بچا، پتہ نہیں تیرا کیا بننا ہے۔ حوصلہ دیا، سعد بن ابی وقاص کو اللہ نے صحت دے دی اور یہ چلے فاتح ایران بنے، کسرا کو فتح کیا۔ یعنی حوصلہ دینا، مرال بلند کرنا، یہ ہمارا مریض کے ساتھ رویہ ہونا چاہیے، صحت کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ یہ دونوں واقعات اس پر بڑے خوبصورت اور ایک دلیل ہے۔ اس کے بعد مریض کے لیے عبادات کا اہتمام کرنا۔ اب بندہ مریض ہے، اس کی عبادت کا خیال آپ نے کرنا ہے، اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کے جو مسائل ہیں وہ آپ نے حل کرنے ہیں۔ اگر وہ روزہ نہیں رکھ پاتا تو روزے، دائمی مریض ہے تو رکھوا دیں، اس کا کفارہ ادا کر دیں، عارضی ہے تو آپ اس کو کاؤنٹ کر لیں کہ بعد میں اس کے روزے پورے ہو جائیں، کیونکہ مریض، اللہ تعالیٰ نے مریض کو رخصت دی ہے۔ اگر وہ کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھ لے، مریض ہے۔ اس کے مرض کے لیے صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم میں سے کوئی، ہمارا باپ دادا بیمار ہوتے، ہم اسے کندھوں پہ اٹھا کے لاتے اور لا کے مسجد کی صف میں کھڑا کرتے، اسے بھی با جماعت نماز پڑھنے سے رخصت نہیں ہوتی تھی۔ ہماری تھوڑی سی سر میں درد ہونا تو ہم کہتے ہیں سر میں درد ہو رہی ہے، میں گھر میں ہی نماز پڑھ لوں گا، لیکن صحابہ کا اہتمام دیکھیں، کہتے ہیں باپ پاؤں پہ چلنے کے لیے قاصر ہے، آری ہے، ہم اسے کندھوں پہ اٹھا کے لاتے ہر نماز میں اور صف میں لا کے بٹھاتے ہیں۔ یہ مریض کے ساتھ رویے تھے کہ وہ اس کی عبادت اچھی ہو جائے، وہ نماز پڑھ لے، وقت پہ پڑھ لے، اور اسے نماز پڑھانا، اسے وہ وضو نہیں کر سکتا، وہ ایسے لاغر حالت میں پڑا ہے، اس کی پاکیزگی کا خیال کرنا، اسے تیمم کروا کے کہہ دینا کہ لیٹے لیٹے نماز پڑھ لو، یہ آخری وقت میں یا بہت بیمار ہو، مریض کی عبادات کا خیال یہ ہمارے رویوں میں شامل ہونا چاہیے، اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ جو نمازیں ضائع ہوں گی اس کا حساب اس نے دینا ہے اگر وہ ہوش میں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ جب بیمار ہوئے، عشاء کی نماز آپ نے آخری نماز پڑھائی، جمعرات والے دن، سوموار کی آپ کی وفات ہوئی، تو آپ نے عشاء کی نماز کے وقت آپ پر اس قدر بیماری کا غلبہ ہوا، جانے لگے، چلا نہیں جاتا، گر پڑے، غشی کھا لی، کنووں کے پانی بہائے گئے، پھر اٹھے، پھر غشی کھا گئی، پھر آپ نے کہا مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہیں وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ جب بھی ہوش آتا ایک ہی سوال کرتے، نماز نماز نماز۔ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟
صحابیات آگے سے جواب دیتی نہیں ابھی تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں. دیکھا کہ حالت نہیں صحیح, پھر کہا مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس, ابو بکر سے کہیے جب تک میں نہیں آتا وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں, امامت اب یہ کروائیں گے. تھوڑی سی صحت بہتر ہوئی, آپ آئے. کیسے آئے؟ حضرت فضل بن عباس اور ایک اور صحابی کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے, اور ایڑیاں گھسٹتی جا رہی تھیں, زمین پہ نشان پڑتے جا رہے تھے. مسجد میں آئے, ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں. میرے نبی آئے, کہا اپنی جگہ پہ ٹھہریے, وہ پیچھے ہٹنے لگے. آ کر کے حضرت ابو بکر صدیق کے بائیں جانب بیٹھ گئے. ابو بکر صدیق کھڑے رہے. آپ بیماری کی حالت میں ابو بکر کو نماز پڑھا رہے تھے, ابو بکر امت کی امامت کروا رہے تھے. تھوڑا سا فرق پڑا, سیدھا مسجد میں آ گئے. یعنی عبادات کا اہتمام بڑا ہی ضروری ہے, اور خاص کر اس میں نا ایک بیماری جو خواتین کو ہر مہینے لاحق ہوتی ہے, ان میں نمازوں کی رخصت ہے. اور اگر رمضان کا مسئلہ ہے تو روزوں کی رخصت, بلکہ وہ رخصت تو نہیں ہے, وقتی طور پہ رخصت ہے, اور بعد میں وہ روزے پورے رکھنے ہیں. اب یہ بہانہ بنا کر خواتین نمازیں بڑی چھوڑتی ہیں, اور ہم نے کبھی جا کے پوچھا بھی نہیں آئے نماز پڑھی ہے کہ نہیں, حالانکہ ہم اس کے مسئول ہیں. وہ ہماری بہن ہے, بیٹی ہے, بیوی ہے, ماں ہے. کم از کم گھر میں اس بات کا اہتمام کیا کریں. شرم حیا بیوی کے علاوہ دوسرے مقامات پہ درمیان میں ایک عارضہ ہے, لیکن ہم جرنل بات تو کر سکتے ہیں کہ تمہاری نمازوں کے کیا حالات ہیں, تم نماز پڑھتے ہو کہ نہیں, یا جو کم از کم بیمار ہے اس کی عبادات کا خیال, یہ ہماری ذمہ داری ہے, ہمارے رویے میں شامل ہے. آخری بات, مریض کے لیے دعا کرنا. ایک ہے مریض کے لیے دعا کرنا, اور ایک ہے مریض کے پاس دعا کرنا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں, میرے خاوند ابو سلمہ بیمار ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اب لوگ وہاں پر بیٹھ کے کچھ الٹ پلٹ بات کرنے لگے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیا. آپ نے کہا مریض کے پاس بیٹھ کر جو دعا کرتے ہو یا کہتے ہو وہ صحیح کہا کرو, کیونکہ اللہ کے فرشتے ہر بات پر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں. مریض کے پاس کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے فرشتے. اور جو بندہ بھی جو بھی بات کرتا ہے فرشتے کہتے ہیں آمین آمین آمین. یہ روایت جامع ترمذی کی ہے, صحیح حدیث ہے, آمین کہہ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ مریض کے پاس بیٹھ کر بھی ہمیں دعا کرنی چاہیے, کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ کے فرشتے ہماری دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہوتے ہیں. وہ کہہ رہے ہوتے ہیں یا اللہ قبول کر لے, یا اللہ قبول کر لے, یا اللہ قبول فرما. تو ہمیں صحیح اور خیر والی بات کہنی چاہیے. دوسری بات, ہمیں مریض کے پاس بیٹھ کر اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. اب اس کے لیے جو دعائیں ہیں, دعائیں بڑی ہیں. لا باس طہور انشاءاللہ, یہ ایک دعا ہے. اذہب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. اے اللہ تو اس بیماری کو دور کر دے, تو رب الناس لوگوں کا رب ہے, بہترین شفا دینے والا ہے, تیرے علاوہ کوئی شفا نہیں دے سکتا. ایسی شفا عطا کر دے لا یغادر سقما, یہ بیماری پلٹ کر نہ آئے, پکی پکی شفا عطا کر دے. یعنی یہ بھی دعا ہے, لیکن ان دعاؤں کی ایک سردار دعا ہے. وہ دعا کیا ہے؟ وہ یہ ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی شخص کسی ایسے مریض کی عیادت کرے جس کا ابھی موت کا وقت نہ آیا ہو, اور دوسرے الفاظ میں اس کا ترجمہ یوں کر لیں کہ جب بھی کوئی بندہ کسی مریض کے پاس جائے 7 بار یہ دعا پڑھ لے, اگر موت کا فیصلہ نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور شفا عطا فرما دے گا. 7 بار یہ دعا پڑھنی کیسے ہے؟ مریض کی پیشانی پہ ہاتھ رکھنا ہے اور یہ دعا پڑھنی ہے, اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. اسأل اللہ العظیم, میں اللہ سے سوال کرتا ہوں جو بہت عظمت والا ہے, رب العرش العظیم, جو عرش عظیم کا رب ہے. کیا سوال کرتا ہوں اس سے؟ ان یشفیک, کہ وہ تجھے شفا عطا کر دے. فرمایا جو 7 مرتبہ یہ دعا کر دے گا نا ہاتھ رکھ کر, اگر اس کی موت کا فیصلہ نہیں ہے اللہ اسے ضرور شفا عطا کر دے گا.
تو ہم مریض کے لیے دعا کریں، گھر میں بچے بیمار ہو جائیں، بیوی بیمار ہو جائے، کوئی فرد بھی بیمار ہو جائے، اس کی عیادت کے لیے جائیں یا وہ آپ کے گھر میں موجود ہے، دوائی دارو دم سے پہلے بہترین دعا، بہترین دم وہ یہ ہے کہ آپ فوری طور پر، بچہ 1 مہینے کا ہے، 2 دن کا ہے، 4 دن کا ہے، آپ اس کو لٹائیں، اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھیں، بڑا ہے چھوٹا ہے، اور ہاتھ رکھ کے 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ دیں، اس عقیدے اور ایمان کے ساتھ کہ یا اللہ یہ حدیث تیرے نبی کی ہے، دنیا کی کوئی بات جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن نبی کی بات میں شک نہیں ہو سکتا، میرا ایمان ہے یا اللہ میں پڑھ رہا ہوں، اگر موت کا فیصلہ نہیں ہے اس کو اس بیماری سے نجات عطا کر دے، کینسر کی بیماری ہو یا عام سے عام کوئی معمولی بیماری، میرا ایمان ہے کہ میرا رب اسے ضرور شفا عطا فرما دے گا۔ اس کے بعد ہم دم بھی کریں، شریج و دم میں دوائی کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، دوا یہ بھی مریض کے لیے ضروری ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما ہے، آپ کھجوریں کھا رہے ہیں، کھجوریں کھاتے کھاتے اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے نہ کچھ صحابہ نے کھجوریں رکھی ہیں اور آپ زیادہ تیزی سے کھا رہے ہیں، آپ کی ایک آنکھ میں مسئلہ تھا، سوزش ہوئی، چونکہ کھجور گرم ہوتی ہے اور بلڈ پریشر یا آنکھ کی بیماری میں یہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، تو نبی علیہ السلام نے ان سے سوال کیا، علی تیری آنکھ میں انفیکشن ہے اور آپ یہ کھجوریں کھا رہے ہیں؟ انہوں نے بات بھی ٹال دی، ایک مزاحیہ سا جواب دے دیا، اللہ کے نبی اس آنکھ سے نہیں کھا رہا، اس آنکھ سے کھا رہا ہوں۔ لیکن اس حدیث سے سمجھ آئی کہ دوا اور پرہیز یہ ضروری ہے، یہ بھی مریض کے ساتھ ساتھ ہونا چاہیے، یہ بھی مریض کے ساتھ ساتھ ہونا چاہیے، اور اس کے بھی ایک علیحدہ چیپٹر ہے کہ طب کے حوالے سے بہت ساری حدیثیں اور احادیث اور دلائل موجود ہیں، لیکن چونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے تو آج کا ہمارا سبق اسی پہ مکمل ہوتا ہے، اور یہ دعا جو ہم یاد کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ یہ جو بیماری ہے اس پر ہم سب کو صبر کی توفیق دے دے، پہلے تو اس سے محفوظ رکھ، لیکن اگر کاغذات میں لکھی ہوئی ہے تو یا اللہ روحانی بیماری، جسمانی بیماریوں سے شفا عطا کر دیں، اور جو بیچارے ان آزمائشوں میں انہیں صبر کی توفیق دے دیں، اور ہم یہ آج کا ایک میسج لے جائیں کہ عیادت کریں، زیارت کریں، اللہ کے لیے کریں، لیکن ہم اب جس کی بھی عیادت کریں تو ہم اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر 7 بار یہ دعا پڑھیں، میرے ساتھ یہ دعا پڑھ لیں، اس کو یاد کر لیں، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ ابھی ان یشفیک کہا ہے، اور اگر مرد ہے تو یشفیہ کا، اگر عورت ہے تو ان یشفیہ کی، ایسے جزاک اللہ اور جزاک اللہ، مرد کہتے ہیں ایک دوسرے کو کلہ اور عورتیں کہتی ہیں کلہ مؤنث کے لیے۔ یہ ایک صحابی تھے تو وہ ایک دوسرے صحابی کی، غالباً ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے آئے، انہوں نے ان سے یہ بات، یہ ایک اور حدیث میں یہ دعا ہے، اور ان سے کہا کہ میں تمہیں ایسا دم کرتا ہوں جو دم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ انہوں نے یہ پھر دعا پڑھی، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے، ہمیں رویے بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی بھائی کا سوال ہو تو کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ پھوک ثابت نہیں ہے۔